سورہ الانعام رکوع نمبر 5 تلاوت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ سورہ الانعام رکوع نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑا کہ وہ کسی طرح گڑ گڑائیں تو کیوں نہ ہوا جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑائے ہوتے لیکن ان کے دل تو سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے تو جڑ کاٹ دی گئی ظالموں کی اور سب خوبیاں سراہا اللہ رب سارے جہان کا تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر اللہ تمہارے کان آنکھ لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں لا دے دیکھو ہم کس کس رنگ سے آیتیں بیان کرتے ہیں پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اچانک یا کھلم کھلا تو کون تباہ ہوگا سوا ظالموں کے اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سناتے تو جو ایمان لائے اور سنورے ان کو نہ کچھ اندیشہ نہ کچھ غم اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں انہیں عذاب پہنچے گا بدلہ ان کی بے حکمی کا تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور اکھیارے تو کیا تم غور نہیں کرتے سورہ الانعام رکوع نمبر 5 تفسیر ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جب رحمت کی آیات کا تذکرہ ہوتا تو اللہ کے رسول کے چہرے انور پر نور کی خوشی کے آثار ہوتے لیکن جب کبھی عذاب کی بات آتی اللہ کی پکڑ کی بات آتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانپنے لگ جاتے ایک مرتبہ ایک سفر کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی بستی سے ہوا کہ جس بستی پر پچھلے زمانوں میں کہیں عذاب آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اس بستی میں داخل ہوئے تو حضور نے اپنے سر انور پر چادر ڈال لی اور صحابہ سے کہا سواریوں کو تیز کر دو اس عذاب والی جگہ سے گزر جاؤ اور حضور رونے لگ گئے اور روتے ہوئے وہاں سے گزرے اللہ کے عذاب پر اپنے دل میں یہی ڈر محسوس کرنا ایمان کی نشانی ہے اس رکوع کے ابتدا میں ایک عجب بات رب کریم نے فرمائی ہے جس وقت میں نے اس کی تفسیر پڑھی
تو میرے اوپر بھی ہچکی بند گئی اور میں بھی رونے لگ گیا. اللہ کریم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور انہوں نے جب نافرمانی کی فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، ہم نے ان کے حالات میں تنگی لائی، ان کو پریشان کیا اور وہ درا سختی کی ان پر اور تنگی بھیجی، تکلیف بھیجی تاکہ شاید وہ لعلہم یتضرعون، شاید کسی تکلیف کی وجہ سے ہی وہ گڑ گڑا جائیں، وہ گڑ گڑائیں تو میں ان کو عذاب سے بچا لوں. کافر ہیں، نافرمان ہیں، اور رب کریم گڑ گڑانے کو، خشوع کو، خضوع کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اگر کوئی کافر بھی گڑ گڑانے لگ جائے تو اس سے عذاب کو دور کر دیتا ہے. جب کافر نافرمان گڑ گڑائے جی، اور اگلی آیت میں رب کریم نے اور بھی ایک عجب رنگ میں بات کی، فرمایا فلولا اذ جاءہم باسنا، جب ہمارا عذاب آ ہی گیا تھا، جب ہماری تکلیف آ ہی گئی تھی، ہم نے پکڑ ہی لیا تھا، تضرعوا، اس وقت بھی اگر وہ گڑ گڑا جاتے، رو جاتے تو میں انہیں معاف کر دیتا. اللہ اکبر، اس کی کریمی دیکھو. جن کے گناہوں کے سبب، جن کی نافرمانی کے سبب، جن کی عیاشیوں کے سبب، جن کی بے حیائیوں کے سبب، جن کی عریانیوں کے سبب، جن کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں اور خدا عذاب بھیج رہا ہے، فرمایا بچنے کی شرط یہ تھی کہ میرے عذاب کو دیکھ کر بھی اور گڑ گڑانے لگ جاتے، معافیاں مانگنے لگ جاتے، میں پھر بھی عذاب پیچھے کر دیتا. ولیکن قست قلوبہم، لیکن دل سخت ہو گئے. آج ہمارے درمیان بھی اسی طریقے سے ایسے واقعات آتے ہیں مگر ہم لوگوں کے دل سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر عاجزی اور ان کے ساری عطا فرمائے، ہمیں بھی رو رو کر عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان مزین جب کر دیتا ہے دلوں کے اندر ایسے کام کہ جن کاموں میں تم پڑے ہو یہی ٹھیک ہیں، بس رونا کس کام کا، کیوں روتے ہو، کیوں گڑ گڑاتے ہو، تو اس سے بچو. اور یہ حالت کب ہوتی ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، ان قوموں کے اوپر ایسی حالت اس وقت طاری ہوئی جب انہوں نے نبیوں کی نصیحتوں کو چھوڑ دیا، نبیوں کے طریقے پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بالکل بھلا ڈالا ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے حالات اچھے کر دیے. پہلے تو حالات تنگ کیے تھے نا، اب جب نافرمان ہو گئے تو ہم نے حالات اچھے کر دیے. پھل پیدا ہونے لگے، سبزیاں پیدا ہونے لگیں، جو مانگتے وہ ملنے لگ گیا، اب کوئی تنگی نہ رہی. پتا چلا غلامی مصطفیٰ میں اگر تنگی بھی آ رہی ہو تو اپنے حالات پہ خوش رہو کہ وہ تم سے راضی ہے. جی خوشحالی میں نے بھیج دی گستاخوں کو خوشحال کر دیا، اب وہ خوشحال ہو گئے اور وہ بالکل ہی بھول گئے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، میں نے فرعون کے حوالے سے پڑھا ہے ایک جگہ پر کہ فرعون کی عمر 700 سال تھی اور اس 700 سال کے اندر اتنا صحت مند رہا کہ اس کو کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا. یہ جو ہر وقت کی صحت ملنا ہے اور یہ ہر وقت کی عیش و عشرت ہے، اس سے بندہ غافل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اگر کبھی بیماری آ جائے، کبھی تنگی آ جائے، کبھی حالات میں کوئی تنگی اور پریشانی بھی آ جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے. اور اگر ہر وقت حالات اچھے ہیں اور ہر وقت آپ کی صحت اچھی ہے تو پھر یہ سمجھ لو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو ڈھیل والوں میں رکھ دیا گیا ہو، ڈھیل دے دی گئی ہو، تو ڈرو. ایک صحابی رسول کا واقعہ آتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک صحابیہ عورت تھی، ان کے شوہر صحابی رسول تھے اور ان کے حالات بڑے اچھے تھے. 6-7 مہینے تک ان پہ کوئی تکلیف نہ آئی. تو اس صحابیہ ڈر گئی کہ یہ میرے گھر والے پہ کوئی تکلیف ہی نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی ٹینشن نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے، خوش ہی خوش ہیں ہم. تو لگتا ہے کہیں مولا ناراض ہو گیا ہے. تو انہوں نے اپنا شوہر واپس آیا تو خفا ہو گئی، کہنے لگی مجھے تم سے طلاق چاہیے. وہ کہنے لگے کیا ہوا تمہیں؟ میں نے ہر طرح خوشحال رکھا ہوا ہے، تمہیں سب کچھ دے رہا ہوں، تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، پھر تم طلاق مانگتی ہو؟ کہا بس مجھے طلاق چاہیے. کہنے لگے چلو پہلے طلاق کی بات بھی کریں، چلو اب اپنا مسئلہ حضور کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں. اٹھے حضور کی بارگاہ میں جانے کے لیے تو شوہر کو جو ہے وہ ٹھوکر لگی، ان کے پاؤں کے انگوٹھے سے خون نکلا. وہ بھلی خدا کی بندی ایک دم پٹی کرنے لگی اور کہنے لگی نہیں بس اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، واپس چلتے ہیں. اس نے کہا کیا ہوا؟ پہلے طلاق مانگ رہی تھی اب نہیں مانگتی ہو؟ کہنے لگی 6 مہینے ہو گئے، نہ آپ پر کوئی تکلیف آئی نہ ہم پر کوئی تکلیف آئی. میں ڈرتی تھی کہ کہیں ہم خدا کی طرف سے ڈھیل دینے والوں میں سے تو نہیں ہو گئے. اب آپ کو ٹھوکر لگی ہے تو میں سمجھ گئی ہوں آپ بھی اللہ کے پیاروں میں سے اور ہم بھی حضور کے غلاموں میں سے. الحمدللہ.
تو تکلیف آ جائے تو سمجھو کہ یہ یار نے اپنی محبت کا پیغام بھیجا ہے، یہ پیار کا پیغام بھیجا ہے. نہ شکریہ نہ کیا کرو. تو جن کے گھروں میں کوئی ٹینشن ہے، کوئی حالات میں تنگی ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کو اپنا ہونے کا خط لکھا گیا ہے کہ تم ہمارے اپنے ہو. یہ خط آیا ہے اپنے ہونے کا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلہ جلیلہ سے، قرآن کی برکت سے ہمیں ہر قسم کی تکلیفوں سے بھی بچائے، اور ناشکرہ ہونے سے بھی بچائے، غافل ہونے سے بھی بچائے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں ہمیشہ پناہ عطا فرمائے. آخر میں اس ایک آیت کریمہ آئی کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود اپنے آپ سے غیب جانتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. تو ان آیات کو پڑھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم دیا ہی نہیں گیا، نہ، کیونکہ قرآن کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ خود غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا، کسی کو مسلط نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر وہ جسے رسولوں میں سے جسے پسند کرے اسے غیب کا علم عطا فرماتا ہے. قرآن کی وہ دوسری آیت یہ بتا رہی ہے کہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے. یہاں کیوں فرمایا گیا ایسے؟ دراصل کافر لوگ حضور کے پاس آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور سنا ہے کہ نبی کو تو آئندہ حالات کی اور آئندہ زمانوں کی خبریں پتہ ہوتی ہیں، اچھا یہ بتائیں آج سے 6 مہینے بعد کون سا غلہ مہنگا ہونے والا ہے، کون سی چیز مہنگی ہوگی مارکیٹ میں، تو حضور ہم پھر اس کو اپنے گھر میں ذرا سٹاک کر لیں تاکہ پھر ہمیں نفع ملے، ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے. تو کافروں نے اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے شروع کر دیے. اور پھر کسی نے کہا کہ جناب ہم کلمہ پڑھیں تو جب کلمہ پڑھنے سے پہلے اگر ہمارے حالات اچھے نہ ہوں تو کلمہ پڑھیں تو پھر ہمارے حالات اچھے ہونے چاہیے، ہم امیر ہو جائیں، دولت مند ہو جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، میرے اوپر اگر اسلام لانا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، تو یہ میں نے نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں آؤ تو امیر ہو جاؤ گے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں تمہیں غیب کی باتیں بتاؤں گا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. تم نے کلمہ پڑھنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر پڑھو، نہ دنیا کی خاطر پڑھو اور نہ کسی اور نفس کے پھندے کی خاطر پڑھو. جو کچھ بھی پڑھنا ہے دین اسلام میں داخل ہونا ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر داخل ہو.